عورتوں کو چاہیے کہ افطاری وغیرہ دسترخوان پہ 15-20 منٹ پہلے لگا لیں، فارغ ہو جائیں، اور جو آخری 15 منٹ ہیں وہ گھر کے بچے اور عورتیں سب ایک ہی جگہ بیٹھ کے کوئی عورت دعا کروا لیں، سب مل کے دعا مانگیں، اس کی برکت دیکھیں کتنی ہوگی گھر کے اندر۔ کئی عورتیں بہانہ کرتی ہیں اور جی ہم کچن میں ہوتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں آئے ہوئے، تو ہم کیا کریں، ہم تو دعا نہیں بیٹھ کے مانگ سکتے۔ کوئی دعا کے لیے بیٹھنا بھی شرط نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگنا بھی شرط نہیں ہے، اور کوئی زبان سے بولنا بھی شرط نہیں ہے، بس آپ دل میں نیت کر کے مانگتے رہیں گے تو دعا ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی عورت کوئی کام کر رہی ہے تو ہاتھ سے کام بھی کرتی رہے اور دل میں دعا بھی مانگتی، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، بس دل حاضر ہونا چاہیے۔ ایک رمضان اس طرح دعائیں مانگیں اہتمام کے ساتھ، پھر اس کی برکت اگلے سال اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جو پورے سال کا بجٹ ہے نا وہ 15 شعبان سے بننا شروع ہوتا ہے اور 27 رمضان کو جا کے فائنل ہوتا ہے۔ کون بندہ آئندہ سال زندہ رہے گا، کون فوت ہوگا، کون بیمار ہوگا، کس کو عزت ملے گی، کس کو ذلت ملے گی، کس کے بچے ہوں گے، کس کی شادی ہوگی، جو رزق میں ہر چیز ہے وہ پورے سال کی اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ جو شکوے کرتے ہیں، بیٹی کا رشتہ نہیں آتا، بچے کو جاب نہیں ملتی، کاروبار نہیں چلتا۔ بھائی لوگوں سے شکوے کرنے کا کیا فائدہ؟ جس پروردگار نے رزق کی تقسیم کرنی ہے اور اس کا فیصلہ کرنا ہے رمضان مبارک میں، اسی سے مانگیں تاکہ وہ رزق کا فیصلہ ہمارے آگے اچھا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بجٹ بنواتے ہیں اس میں کمی نہیں ہوتی کہ بھئی اب اتنے % کم کر دو چونکہ ہمارے پاس پیسہ تھوڑا ہے۔ یہ تو حکومتیں کرتی ہیں دنیا کی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جس کو جو چاہیں جتنا چاہیں دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس زمین اور آسمان کے خزانے ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ کہنے کو رمضان کا مہینہ ہے جی بھوکا رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یزاد رزق المؤمن فی، مومن کا رزق اس میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنا انٹیک دیکھیں نا تو رمضان شریف میں انٹیک زیادہ ہوتا ہے بنسبت دوسرے مہینے کی، زیادہ کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتے ہیں اور تھوڑے وقت میں روزہ رکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اجر اللہ نے اس کا اپنے ذمہ لے لیا۔ ایک حدیث میں ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ فرشتے نہیں اس کا بدلہ لکھ سکتے، اللہ دیں گے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ کسی چیز کا اللہ نے بدلہ دینا ہو اور پھر وہ بندہ جہنم میں چلا جائے؟ یہ تو اعتراض ہوگا نا کہ یہ دینے والا جو تھا اس نے ریٹ تھوڑا لگایا، وہ سخی نہیں تھا، وہ کنجوس تھا۔ تو ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کم دے اور بندہ جہنم میں چلا جائے۔ جب اللہ نے دینا ہے تو وہ اتنا دے گا کہ بندہ بالآخر جنت میں داخل ہو جائے۔ اس لیے روزے کو بہت اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ رکھنا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا مانگنی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں کوئی بندہ مزدوری کرتا ہے نا تو جب وقت ختم ہوتا ہے تو مالک کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کب آئے گا اور آج کیا محنت مزدوری ہمیں مل جائے گی۔ تو بھئی دنیا کا جو امیر آدمی ہوتا ہے وہ مزدوری دے کے بندے کو پریشان نہیں کرتا، جب اللہ نے مزدوری دینی ہوگی اللہ کیسے پریشان کرے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جب اللہ سے مانگنا ہے تو خوب مانگیے، جو چاہیں اللہ سے مانگیں، دین مانگیں، دنیا مانگیں۔ ویسے دنیا کا تذکرہ شریعت نے پسند نہیں کیا، مسجد میں مکروہ ہے دنیا کا تذکرہ،
لیکن اللہ کی شان کے دعا میں اللہ سے دنیا مانگنا بھی عبادت ہے. اس کو عبادت بنا دیا. اچھا تم اللہ سے مانگ رہے ہو، عبادت. اللہ سے تہجد کی پابندی مانگے، تکبیر اولیٰ کی پابندی مانگے، تلاوت کی پابندی مانگے، اتباع سنت کی پابندی مانگے، تہجد کی دعاؤں کی پابندی مانگے. اللہ سے مانگے، جو توفیق مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما دیں گے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. بس یہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان دے دیا. کیا پتہ آئندہ رمضان ملے یا نہ ملے، یہ تو کوئی نہیں جانتا. اس لیے جو اللہ سے کروانا ہے اسی رمضان میں کروا لیجیے. ایک صحابی تھے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے یہاں مہمان تھے، 3 ٹھہرے ہوئے تھے. تو انہوں نے ان میں سے ایک جو تھے وہ شہید ہو گئے اور دوسرے جو تھے وہ 1 سال کے بعد فوت ہوئے. کیونکہ ان کے مہمان تھے تو سعد رضی اللہ عنہ کے دل میں تمنا تھی کبھی خواب میں ملے تو مجھے پتہ چلے وہ آگے کس حال میں ہے. تو ایک رات خواب دیکھا کہ ان کے وہ دونوں مہمان جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں، دروازہ کھلنے کے انتظار میں ہیں. لیکن جو 1 سال بعد فوت ہوا وہ آگے کھڑا ہے اور جو شہید ہوا وہ پیچھے کھڑا ہے. حضرت سعد لانوں کو بڑی حیرت ہوئی. وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو شہید ہوا وہ پیچھے اور جو ان سے 1 سال بعد مرا وہ آگے، یہ کیا مسئلہ ہوا بھائی؟ شہید کا تو بڑا رتبہ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید کا بڑا رتبہ ہوتا ہے، لیکن جو ان سے 1 سال زیادہ زندہ رہا اس نے 1 سال نمازیں پڑھی، 1 سال میں دعائیں مانگی، 1 سال میں اللہ کی عبادت کی، رمضان کے روزے رکھے. یہ جو 1 سال کی عبادت تھی اس نے ان کو شہید سے بھی رتبے میں اوپر کر دیا. اس لیے ہمارے اکابر کسی کی بزرگی کا تذکرہ کرتے تھے نا تو کہتے تھے فلاں نے تو بھائی زندگی کے 35 رمضان گزارے ہیں. جی ہاں، فلاں نے تو 45 گزارے ہیں. جتنے رمضان جس نے زیادہ گزارے ہوتے وہ ان کے لیے زیادہ خوبی کی بات ہوتی. اور پھر ہمارے پر اللہ کا احسان دیکھیے کہ ایک رمضان کا مہینہ اور پھر اللہ نے ہمیں مدینہ طیبہ پہنچا دیا جو مرکز برکات ہے، تجلیات ہے. یہاں پہ جہاں بھی ہوں خوب اللہ سے دعائیں مانگیں